اور یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے 60-70 سال کی عمر میں، جہاں میرے بھائی اتنی زندگی گزار لی تھی، 2-4 سال اور عزت کے گزار دیتے، خود بھی بے عزت ہوتے ہیں، پیچھے اولاد کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے کئی ایک واقعات ہمیں وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں. اس میں نے دیکھا ٹیکنیکلی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں. خصوصاً یہ طلاقیں وہاں پر واقع ہوتی ہیں جہاں پہ میاں بیوی اپنی زندگی میں اکٹھے کبھی رہ نہیں ہوتے. یعنی جو خاوند ہے وہ باہر کے ملک میں، بیوی ادھر ہے، وہ کبھی کبھار آنا. یا اسی طریقے سے بعض اوقات فوجی حضرات ہیں جو نچلے درجے کے ہیں، اوپر والوں کی تو اچھی پیز ہیں، فیسلٹیز ہیں، جو نچلے ہیں سٹاف لیول کے، وہ بیچارے اگر فیملی اپنے ساتھ رکھیں تو خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہ فیملیز کو پیچھے گاؤں میں رکھتے ہیں. کبھی کبھار آتے ہیں تو وہ 2-4 دن کے لیے کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو وہ اچھے طریقے سے ہی بیہیو کرے گی نا. لیکن جب 2-4 سال کے لیے آ جائے تو وہ پھر بیوی اور خاوند کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی کام اگر شادی کے شروع دنوں میں 2-3 سال کٹھے رہ لیتے نا تو اسی وقت ہی طلاق ہو گئی ہوتی. وہ جو اس وقت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کٹھے رہتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بری عادتیں یا اچھی عادتوں کا پتہ نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آگے جب کٹھے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو در طلاق والا معاملہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات کوئی بے حیائی والا ایشو ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. بہرحال آخری درجے میں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو شوق ہے طلاق والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں گزارا کر سکتا، تو یہ شادی کے شروع کے عرصے میں ہی جان چھڑا لینی چاہیے، خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند سے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں نبھا سکتے ہو تو علیحدہ ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور عورت کی سبیل نکال دے گا، اس عورت کے لیے کسی اور خاوند کی سبیل نکال دے گا. اسی لیے اسے حلال قرار دیا گیا. لیکن جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ سکتی ہے ناپسندیدہ، پسندیدہ نہیں ہے. اور اس درجے تک ناپسندیدہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں سے چوری کروائی، میں نے فلاں سے جو ہے زنا کروایا، میں نے فلاں کو شراب نوشی میں مبتلا کیا. تو شیطان کسی گناہ پہ خوش نہیں ہوتا. پھر ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے، تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے یہ کیا، اصل کام کرنے کا یہ تھا. کیونکہ میاں بیوی الگ ہوں گے، اولاد معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. ان بچوں کے تو مینٹل ماڈلز ہی تبدیل ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں بچپن میں. وہ تو بیچارے، یعنی یہ کمبائنڈ ایک رشتہ اللہ نے رکھا ہے نا اولاد کی تربیت کے لیے. تو آپ کے سامنے یہ معاشرے میں ستیلی مائیں کیا کرتی ہیں یا ستیلے باپ کیا کرتے ہیں اولاد کے ساتھ. اکثر اوقات وہ نانی نانا یا دادی دادا کے پاس بچے چلے جاتے ہیں اور کس طرح بیچاروں کی تربیت ہوتی ہے وہاں پہ سب کے سامنے. اس لیے یہ چیز ناپسندیدہ